السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 40 ہے۔ کل ہم نے بات جو شروع کی ہے وہ حسن سلوک، اخلاقیات کے بارے میں ہے، جس میں سے کل ہم نے یہ بات کی کہ والدین کے ساتھ جو ہے نافرمانی سے منع کیا گیا، اس پر جو ہم سے توفیق ہوئی میں نے آپ سے بات کی۔ آج ہم اولاد کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی اور مسند حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں تو اس بنیاد پر پریفرنس نہ دیا جائے کہ یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ مطلب ایک ہوتا ہے دل کی رغبت، مطلب بچہ ہے گھر میں 4-5 ہیں، ایسا سب کے یہاں ہوتا ہے کہ والدین کسی ایک کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ایک کو زیادہ چاہنے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ فزیکلی زیادہ چاہتے ہیں، اور ایک شکل یہ ہے کہ آپ دل سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جو دل سے زیادہ چاہتے ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت چاہتے تھے۔ وہ جو چاہنا تھا وہ اس طریقے سے نہیں تھا کہ ایک کو چاہتے تھے تو لا کر کے چپکے سے ایک سامان حضرت عائشہ کو دے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ یہ فزیکلی آپ نے کیا کیا، ڈسٹنگوش کیا، امتیاز کیا، یہ حرام ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ بیوی کے درمیان بھی کیا جا سکتا ہے، نہ بچوں کے درمیان میں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بچہ زیادہ پیارا ہے، آپ چپکے سے چاکلیٹ لے کر کے آئے اور اس کو لے جا کر کنارے سے آپ نے پکڑا دیا۔ دوسرے بچوں کو آپ نے کیا کر دیا، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فزیکلی ڈفرینس جو کیا جا رہا ہے یہ ایک دم منع ہے۔ اور رہا یہ کہ دل کا راغب ہونا، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ کو چاہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ پروردگار عالم میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ راغب ہے، اس پر آپ میری گرفت نہیں فرمائیے گا، کیونکہ میں مجبور ہوں، میں اپنے دل سے کیا ہوں، مجبور ہوں۔ تو یہ جو ڈفرینس کی بات کہی جا رہی ہے وہ آپ فزیکلی ہے۔ مثال کے طور پر لڑکے کے لیے کپڑا خریدنے گئے، لڑکی بھی ساتھ میں ہے، لڑکی نے ایک کپڑا پسند کیا، وہ 500 روپے کا ہے، لڑکے نے پسند کیا وہ کپڑا 600 کا ہے۔ لڑکی بھی کہہ رہی کہ ہم کو وہ والا دلاؤ، آپ نہیں، یہ لڑکی چھوڑو، اس کو 500 والا دلا دیتے ہیں، نہیں یہ لڑکا اس کو 600 والا دلا دیتی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہے یہ منع کیا گیا ہے۔ لہذا اور اتنی بڑی اس کی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ جو لوگ اس کو ڈسٹنگوش نہیں کرتے ہیں، جو فرق نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے لڑکی کو لڑکے کے برابر کیا کیا، پیار اور محبت میں درجہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لہذا یہ اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ جب یہ بات کیفیت ہوتی ہے تو اس میں پھر بہت زیادہ ڈفرینسز آخر میں آنے لگتے ہیں، بڑے بڑے۔ ایک واقعہ ہے، کیا کہتے ہیں، نعمان بن بشیر کا مسلم شریف کی روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک گفٹ دیا۔ دوسری حدیث میں ذکر ہے کوئی زمین کا علاقہ، زمین تھی، تو ان کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا امرہ بنت رواحہ۔ تو انہوں نے یہ سوچا ان کو کہ ایک بچے کو تو دے رہے ہیں اور دوسری بیوی کے بچے ہیں، اس کو تو نہیں دے رہے ہیں یہ، تو انہوں نے ان کے دل میں یہ بات آئی ہوگی واللہ عالم کہ معلوم نہیں ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ جو آپ گفٹ کر رہے ہیں ہمارے بیٹے کو، آپ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے وٹنس کرا لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ یہ میں نے کیا کہتے ہیں نعمان کو دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے ان کے والد صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ دے رہے ہیں اس بیٹے کو، ایسے ہی آپ نے سب اور بھی بیٹے آپ کے ہیں؟ کہا بیٹے تو بہت ہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے سب کو ایسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، سب کو نہیں دیا، صرف اس کو دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں باطل چیز پر وٹنس نہیں بنتا،
اور آپ نے یہ کہہ کر کے پوری پالیسی بیان کر دی کہ یہ جو والد صاحب یا والدہ اگر ایسا کر رہی ہیں اور ایسا ہوتا رہتا ہے اور جب وہ مر جاتی ہیں تو یہ دونوں بھائی تینوں بھائی آپس میں کیا ہوتے رہتے ہیں, پوری زندگی لڑتے رہتے ہیں. تو ایک تو کیا ہے سکون غارت کرنا. میں آپ کو بارہا کہتا رہتا ہوں جتنے قانون اسلام کے بنائے گئے ہیں ان سب کی جڑ میں یہ ہے ہاؤ ٹو مینٹین دا پیس, کہ آپ سکون کو کیسے مینٹین کریں گے دنیا میں, یہ اس کی جڑ میں ہوتا ہے. تو جب یہ آدمی فزیکلی ڈسٹنگوش کرتا ہے تو اس قسم کی باتیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک کو زیادہ دے دیتا ہے دوسرے کو کم دے دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گواہی بننے سے انکار کر دیا کہ میں ایسی چیز پر گواہی نہیں بنتا ہوں, لہذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی بچہ, مثال کے طور پر ایک آدمی کے 4 لڑکے ہیں, ایک ویل سیٹلڈ ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ نہیں, ایسے میں باپ کیا کرتا ہے, دیکھو بھائی ایسا کرو تم یہ بڑا والا پلاٹ لے لو اور تم کو اللہ نے دیا ہے تم خود بھی بنا لو گے, ایسے کر کے وہ اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایک کو ہم زیادہ چاہتے ہیں ایک کو کم چاہتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے, اس کے پہلے بھی غالباً یہ بات آئی تھی کہ آپ اپنی نسبت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. مطلب یہ جو کہ میں اعلان کر دوں گا, نوٹس نکال دوں گا, ہماری پراپرٹی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا, سب بکواس ہے, کچھ بھی نہیں. اس کی کوئی شرعی لحاظ سے حیثیت نہیں ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے حصہ متعین کیا ہے, اللہ نے پراپرٹی میں اس کا ایک شیئر رکھا ہے, آپ 50 رجسٹری کر کے چلے, یہ تو ممکن ہے کہ آپ اس کے نام زندگی میں رجسٹری کر کے چلے جائیں, ٹھیک ہے قانونی لحاظ سے قبضہ کر لے گا, لیکن خدا کے ہاں آپ کو اس کا بہت بڑا جواب دینا پڑے گا. تو کوئی بھی مسلمان اپنے کسی بھی وارث کو محروم نہیں کر سکتا. اور یہ بیٹے کو, چونکہ ہمارا ٹاپک اس وقت بیٹے اور اولاد سے ہے, تو بیٹوں کے ساتھ ایسا کر دینا, ایک کو ختم کر دینا, دوسرے کے نام سب کر دینا, یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے بیٹوں کے سلسلے میں, بچوں کے سلسلے میں ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں چاہتا ہوں, جب یہ مکے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں, جب اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کے راستے میں مال خرچہ کرنے کی فضیلت بیان کی تو مکے کے حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن مکے کے حالات میں زیادہ پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی مسلمانوں کے پاس. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود بہت پیسہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پراپرٹی اور ان کی تجارت کے بارے میں کہ آدھے میں وہ الگ اکیلے ٹریڈنگ کرتی تھی اور آدھے میں پورے مکے کے بیاپاری شامل تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو حدیثیں آتی ہیں کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا, وہ کوئی مکے کی روایت نہیں ہے. جتنی روایتیں ہیں سب مدینے کی روایتیں, مکے کی کوئی روایت ہے ہی نہیں. حضرت خدیجہ سے کبھی کوئی روایت نہیں کی نقل کی گئی ہے کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود جو ہے وہ لٹانے والی اور ہزاروں کو دینے والی تھی. تو مکے میں جو ہے وہ ایک صاحب عامر بن سعد ان کا نام ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی اور قرآن میں آئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ سارا مال کیا کرتے تھے ہیں اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری دولت کیا کر دوں, وقف کر دوں للہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا میں آدھی کر دوں, تو آدھی بھی نہیں کر سکتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ 1/3 کا 1/3 بھی زیادہ ہے, لیکن 1/3 الاؤڈ ہے. آپ نے جو آخر میں بات کہی, آپ نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جائیے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں اس دونوں میں ایک فرق ہے, اس کو لوگ بیان نہیں کرتے ہیں. تو ان کو فقر و فاقوں میں نہیں چھوڑو, نہیں ہے اللہ کے اوپر توکل ہے, لیکن ان کے لیے حرام حلال کرنے, مولانا صاحب نے کہا ان کو فقر و فاقہ میں نہیں چھوڑنا ہے, لہذا سارے سکڑم حرام حلال کے شروع کر دیے جائیں گے. یہ مطلب نہیں کہنے کی حدیث کا. ان کے پاس موجود ہے اور موجود ہونے کی شکل میں وہ کیا کر رہے ہیں, بچوں کو محروم کر رہے ہیں ساری دولت اللہ کے راستے میں. حضور تعالیٰ فرمائے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر کے جانا کہ بچوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, ایسا نہیں کرے. تو ان کے لیے اب اس سے دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے
کہ ان کے لیے جو ہے زندگی میں حلال طریقے سے یہ کوشش کرنا کہ ایک پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے سلسلے میں ایسی کوشش کرتے رہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود کفیل رہے. اس نے ناجائز طریقے سے جو بھی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے ناجائز کرنا ناجائز ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ یہ سب دیکھیں آپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی مذہب میں اس قسم کی باتیں نہیں ہیں. وہ دے دے گا تو دے دے گا. آپ کو معلوم ہے یورپ میں بلی کتے کے نام ول ہوتی ہے. ایک آدمی مالدار ہوتا ہے، بلی کے نام ول لکھ کے چلا جاتا ہے، وصیت لکھ کے چلا جاتا ہے، کتے کے نام وصیت لکھ کے چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، آپ اپنی پراپرٹی کو دینا بھی چاہتے ہیں، خاص کر ان دا لاسٹ مومنٹ، آخری وقت میں، تب تو آپ کبھی بھی 1/3 سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے. آپ لکھ کر کے بھی چلے جائیں، بول کر کے بھی چلے جائیں آخری مرنے سے پہلے کہ میری پوری پراپرٹی مسجد میں دے دی جائے. آپ بتا کریں کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا سوچا ہم زندگی بھر ہم استعمال کے لیے، مرنے کے بعد بھی ہم ہی کو ثواب ملتا رہے اور یہ لوگ کیا چلے جائیں. ایسا نہیں کر سکتے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب شان ہے کہ انہوں نے ہر چیز کے بارے میں ہم کو کیا کیا ہے، گائیڈ کیا ہے اور ایسے راستے پر چھوڑا ہے کہ جو راستہ نہایت ہی واضح ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا، ایک بات جو یہ بتانے جا رہا ہوں اس کے سلسلے میں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے کسی دوسرے کا نام ایز اے فادر کے لکھ دے. یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرمائے من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. ایسے شخص پر جنت حرام ہے. ایک آدمی، اب یہ عربوں میں بہت زیادہ ہوتا تھا، آج آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے، دوسرے انداز میں ہوتا ہے. عربوں میں کیا ہوتا تھا کہ بغیر شادی کے جو لڑکے پیدا ہو جاتے تھے تو جب وہ بڑے ہوتے تھے تو اب ان کی والدہ کیا کرتی تھی، کسی بڑے قبیلے آدمی کی طرف بتاتی تھی کہ یہ تم ان کی اولاد ہو. رہتا وہ کسی کا تھا، وہ کسی کے نام کیا کر دیا جاتا تھا، تھوپ دیا جاتا تھا. تو یہ ایک دم حرام ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے نام کے آگے کسی دوسرے باپ کا نام لگائے. اب اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے بعض لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں چلڈرن کو، بچوں کو لیتے ہیں، تو وہ جس سے لیتے ہیں اس کے فادر کا نام کیا کرتے ہیں، ہٹا کر کے اپنا نام لگا دیتے. ایک دم کسی بھی شکل میں جائز نہیں ہے. آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، بچے سے پیار ہے، ٹھیک ہے، آپ پال لیں. اڈاپٹ کرنے کے بعد کوئی بھی رائٹ، کوئی بھی حق اس لے پالک کو، اس گود لیے ہوئے بچوں کو اسلام نہیں دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے بڑی محبت تھی. زید غلام تھے اور مکے میں لا کے بیچے گئے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا تھا کہ آپ کی سیوا کریں گے. اللہ کے رسول کو بہت چاہتے تھے، وہ بھی حضور کو بہت چاہتے تھے. اب آپ اندازہ کریں اتنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بیت اللہ میں اعلان کر دیا کہ آج سے زید بن محمد ہیں، یعنی زید صناف محمد ہیں. اب ان کے والد تو دوسرے تھے. اللہ کے رسول اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا زید بن محمد. قرآن مجید نازل ہو گیا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی بھی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہیں. نرینہ سمجھتے ہیں؟ میل کے فادر نہیں ہیں. جو بھی بچے میل پیدا ہوئے تھے تب انتقال ہو گیا تھا. کہا کسی میل کے یہ باپ نہیں ہیں، یہ فیمیل کے باپ ہیں. بچیاں ہیں، ان کو بچے نہیں ہیں. اب اللہ کے رسول یہ مطلب سخت ترین اللہ کی جانب سے آ گئی آیت. اللہ کے رسول نے جا کر اعلان کر دیا کہ جو میں نے کیا تھا یہ صحیح نہیں ہے، لہذا آج سے یہ زید نہیں ہے ہمارے والد بچے. ان کے نام کے آگے جو محمد لکھا جائے گا یہ محمد آپ سے نہیں لکھا جائے گا. پھر بھی لوگ کیا کرتے رہے، اس کو بولتے رہے اور سمجھتے رہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاٹنے کے لیے کہ نہیں صاحب یہ بچہ ہمارا نہیں کہلائے گا، انہوں نے زید کی شادی اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی داد بہن سے کرا دیا، حضرت زینب سے. اور زینب سے اب زینب تو قریشی خاندان تھی، اپنے آپ کو بہت اونچا جانتی تھی. یہ جو ہے تھے وہ کیا تھے، یہ دیکھنے میں غلام تھے، گرچہ جو ہے وہ لوگوں نے لا کر کے کڈنیپ کر کے بیچا تھا. جو غلام اصل کا ڈیفینیشن ہے اس میں تو نہیں تھے. تو ان کی دونوں کی نبھی نہیں، یعنی میاں بیوی کی نہیں نبھی، اور اس کے بعد طلاق ہو گیا.
جب طلاق ہو گیا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ زینب سے شادی کر لیجیے. کیوں؟ بہو سے شادی کرنا حرام ہے. آپ جب شادی کر لیں گے تو اب دنیا والوں کو 100% معلوم ہو جائے گا کہ زید ان کا بیٹا نہیں ہے. تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، بات میں نہیں سمجھے، تو اپنی بہو سے، جو بہو تھی، کیونکہ دنیا والے بہو کہہ رہے تھے، تو اس بہو سے شادی کرائی گئی. آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کیا ہم سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں، نہیں وہ بچے کا نام تو کچھ نہ کچھ لکھانا ہے، وہی لکھانا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو باپ بنایا ہے، آپ اس کو باپ کی لسٹ سے نکال نہیں سکتے. تو وہ جو لیا جا رہا ہے پالک، ٹھیک ہے آپ کو پالنا ہے، سوچ رہے ہمارا بڑھاپا آسانی سے گزر جائے، وہ ساری چیز تھی. لیکن وہ بچہ یاد رکھیں کبھی بھی وہ بچہ اس ماں کا محرم نہیں ہو سکتا. یا تو ایسے بچے کو لے کے پالا جائے جو اس کا محرم ہو. مثال کے طور پر اپنی بہن کا بیٹا لے لیا تو یہ کیا بن گئی؟ یہ خالہ بن گئی. اور خالہ اور بھانجے آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ محرم ہوتے ہیں. ایسا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن XYZ کو لیا گیا، XYZ کو لینے کے بعد جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. اور اگر ایسا کہیں ہو جائے XYZ ہے اور اس کو آپ کو معلوم ہے کہ آگے چل کر یہ محرم نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کی ایک شکل ہے کہ بچپن میں ہی اس کو کسی ایسی عورت کا دودھ پلا دیا جائے جس سے اس کی نسبت ہے. مثال کی طرح اپنی اس کو تو بچے ہی نہیں ہے، تبھی تو لے رہی ہے، اس نے اپنی بہن کا دودھ پلوا دیا اس بچے کو. اس عمر میں جب بچے دودھ پیتے ہیں تو یہ کیا ہو گئی؟ رضائی خالہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ رضائی خالہ ہو گئی. اب یہ محرم ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی پراپرٹی میں کچھ بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا. تو یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، اصل تو بیچ کی بات آ گئی کہ والد کی نسبت ایک دم حرام ہے. اب لوگوں نے اس کو ایک غلط معنی پہنا دیا. اس کو سمجھ لیں کہ یورپین کلچر ہے یہ، کہ یہاں بھی چل رہا ہے، ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کہ بیوی کیا کرتی ہے کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نام کے آگے کیا کرتی ہے کہ اس باپ کا نام ہٹا کر کے اور وہ اپنے شوہر کا کیا کرتی ہے؟ نام لگا دیتی ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ بڑا ہنگامہ کیا. اس پر بڑے بڑے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ آتے ہیں کہ صاحب یہ حرام ہے. میں ایک جملے میں آپ کو اس کا جواب دے دینا چاہتا ہوں. وہ جو نسبت کی جا رہی ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے کہ آئی ایم دا وائف آف فلاں. وہ اس کا اگر اس سے پوچھے واٹ از یور فادر نیم، آپ کے باپ کا کیا نام ہے، تو وہ کبھی نہیں شوہر کا نام بتائے گی. سمجھے نہیں؟ لیکن وہ بچہ جس بچے کو فادر کا نام لکھا گیا ہے وہ اپنے فارم سے لے کر کے اپنے گریجویشن اور ہر جگہ لکھتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے. لہٰذا اس کو اس مسئلے سے جو جوڑا جا رہا ہے شرعی لحاظ سے نہیں ہے. وہ جو بیوی نے نام لکھا ہے اس کی وجہ اس کی شناخت ہے، اس کی شناخت. گرچہ یہ اسلامک کلچر پھر بھی نہیں ہے، لیکن اس کو اس کیٹیگری میں جو لایا جا رہا ہے حرام کی کیٹیگری میں، وہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں ہے. یا کبھی کبھی کرناٹک ہے، آپ کا تمل ناڈو ہے، اس میں کیا کرتی ہیں عورتیں کہ جو آڑا